میں آج ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے پروننسیشن گائیڈ. مطلب یہ کہ آپ کو پروننسیشن کے بارے میں بتایا جائے کہ کیسے کسی چیز کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اور بنیادی بات پروننسیشن میں جو دو آوازوں کی ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ایک کانسوننٹ ہے اور دوسری وولز ہے. اب ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کانسوننٹ کون سے ورڈز ہیں، وولز کون سے کانسوننٹ کون سی ساؤنڈ کو کہتے ہیں، وول کس طرح کی ساؤنڈ کو کہتے ہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ کانسوننٹ وہ ساؤنڈ ہوتی ہے جس کو ادا کرنے میں ہمارے منہ، آپ دیکھیں نا، حلق سے لے کر آپ کے لپس تک جتنے بھی آرگنز ہیں جن سے آپ بولتے ہیں اس کو ووکل ٹریکٹ کہا جاتا ہے. اس ووکل ٹریکٹ میں ہمیشہ وہ آواز کے جو دو اعضاء کے جڑنے سے ادا ہوتی ہو وہ کانسوننٹ کہلاتی ہے. جو ایسی آواز کے جو دو اعضاء کے جڑنے سے نہ ادا ہوتی ہو، بغیر جڑے وہ ادا ہوتی ہو، اس کو وول کہا جاتا ہے. بہت بنیادی فرق وول اور کانسوننٹ میں یہی ہے. جس طرح آپ جب ٹ پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر، آپ کے جو ٹیتھ ہیں، ٹیتھ کے پیچھے جو رج ہے اس رج سے آپ کی ٹکراتی ہے تب ٹ پروناؤنس ہوتا ہے. آپ کے دونوں لپس ٹکراتے ہیں تب آپ جو وہ ب کی ساؤنڈ جو وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح گ کی ساؤنڈ یا آپ کی زبان جو ہے اس کا پیچھے والا حصہ اوپر تالو کے ساتھ ٹکراتا ہے. تو ٹکرانے سے یا جڑنے سے آپ کے ووکل ٹریک میں اعضاء کے جڑنے یا ٹکرانے سے جتنے بھی جو آوازیں نکلتی ہیں ان کو ہم کانسوننٹ کہتے ہیں. وہ آوازیں جو ووکل ٹریک کے کسی بھی اعضاء کے آپس میں جڑنے سے ادا نہیں ہوتی تو ان کو ہم جو وہ وول کہتے ہیں. جیسا کہ کی آواز ہے، ای کی آواز ہے. آپ دیکھیں اس میں یہ آواز نکالنے کے لیے، اس کو اٹر کرنے کے لیے کسی آپ کے اعضاء جب آپس میں نہیں جڑ رہے تو لہٰذا یہ وول ساؤنڈ ہوگی. اب آپ کو کانسوننٹ ساؤنڈ کا یہ چارٹ ہے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس چارٹ سے کس طرح سے آپ جو وہ آپ کے پاس سمبلز ہیں کہ جن کو ہم جسے کہتے ہیں یہ پروننسیشن کے سمبلز ہیں. یہ وہ سمبل نہیں ہے کہ جو آپ کے آپ کے الفابیٹس یا لیٹرز آپ کے نہیں ہیں. اب بہت سے آپ کے ایسے پروننسیشن کے سمبلز ہوتے ہیں جو کہ لیٹرز سے ملتے جلتے ہیں، جس طرح کہ یہ پ ساؤنڈ ہے. اب دیکھیں اس میں پہلی لائن جو ہے اس میں یہ سمبلز ہیں، دوسری لائن میں یہ ورڈز ہیں، اور اس ورڈز کا وہ ساؤنڈ جو ہے انڈر لائن ہے کہ جو اس کی آواز ہے. مثلا یہ کہ اس کو پ پروناؤنس کیا جاتا ہے تو پ ہی پگ میں پ انڈر لائن کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی آواز کیا ہے. اب بہت سے ایسے ہی ہیں جس طرح کہ آپ کو پتہ چل جائے گا جس طرح لیٹرز ہوتے ہیں بالکل اس سے مطابق ہیں. جس طرح کہ ب آپ کو یہ بات پتہ ہے، ٹ یہ ڈ ساؤنڈ ہے، ک گ ف. اب اس ساؤنڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ کون سی ساؤنڈ ہے. یہ ساؤنڈ یہاں سے پتہ چلے گا. اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تھائے. اب یہ دیکھیں تھ، یہ تھ کو انڈر لائن کیا گیا، تھائے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تھ کا سمبل ہے. اب اسی طرح یہ دس آپ اس کو پڑھیں گے، د اس کو د آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو سمبل ہے یہ د کا سمبل ہے. تو باقی جس طرح سے یہاں پہ جسے کہتے ہیں شپ تو یہ ش آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو یہ ش کا سمبل ہے. یعنی کچھ ایسے سمبل ہیں یہ تھوڑی بہت الفابیٹ سے آپ کے ڈیفرنٹ ہیں. ان کو ہم جو ہے آئی پی ایز کہتے ہیں، جیسا کہ میجر. اب یہ کہ یہ کی آواز یہاں سے نکلتی ہے تو یہ ی کا سمبل ہے. اسی طرح ہین ہ تو یہ تو آسان ہے. اس طرح چرچ چ، یہ چ ہے تو چ کا سمبل یہ ہے. جج ج ج، یہ ج کا سمبل یہ ہے. اس طرح مین اور یہ ن ساؤنڈ ہے. اور یہ انگ سنگ آئی این جی انگ، یہ انگ کا ساؤنڈ ہے. تو اسی طرح یٹ یہ ی کا ساؤنڈ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سمبلز ان کو کہتے ہیں انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹس، یا ان کو آئی پی ایز بھی کہا جاتا ہے. آپ ڈکشنریز میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے آپ کو جو آئی پی ایز دیے گئے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کا ایک آئی پی اے ہے، انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ ہے، یہ ورڈ ہے. اور پھر آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس ورڈ کو جو چیز اس میں سے جو انڈر لائن ہوتی ہے وہی اصل میں اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے. آسان ورڈز ہیں، آپ کو یہ ورڈ آسانی سے آپ کو آتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں تمام ورڈز کو. تو جس میں آپ جو ساؤنڈ آپ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو یہاں پہ انڈر لائن کیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل سکے کہ آپ اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے. اب وولز کی طرف چلتے ہیں. جس طرح کہ یہ کون سی ساؤنڈ ہے؟ جس طرح پٹ پٹ، اب دیکھیں اے ساؤنڈ ہے، یہ اے ہے. پیٹ یہ اے ساؤنڈ ہے، دیکھیں اے تھوڑا سا فرق ہے. پھیٹ اب دیکھیں اے تھوڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے. پاٹ اب اس آپ ہونٹ گول کرتے ہیں، پاٹ
او ساؤنڈ ہے. بٹ ساؤنڈ ہے. بک ساؤنڈ ہے. اسی طرح مد ساؤنڈ یہ ساؤنڈ ہے. اسی طرح بین یہ جو ای ساؤنڈ ہے. جب بھی اگر یہ آگے جو دو نقطے ہوتے ہیں جو کالن کی طرح ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ڈائیکریٹکس کہا جاتا ہے. جب ڈائیکریٹک جب بھی لگتا ہے تو یہ ساؤنڈ جو ہوتا ہے یہ لمبا ہو جاتا ہے, اس کو لانگ وال کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ جو یہ ای ساؤنڈ ہے اور یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ای. اسی طرح بون او ساؤنڈ ہے. اسی طرح یہاں پہ بورن آ ساؤنڈ ہے. اسی طرح یہاں پہ ہے بورن او ساؤنڈ ہے. مطلب یہ کہ آپ اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر کے اس کو جو پروناؤنس کرتے ہیں. وہ ساؤنڈ کہ جو کہ دو ساؤنڈ وال کے دو ساؤنڈ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈفتھونگس کہا جاتا ہے. جیسے بائٹ آئے بائٹ آئے یہ جو ہے وہ. اسے بیٹ بائی یہ ساؤنڈ اے ساؤنڈ ہے. بوائے اوئے آپ یہ دیکھیں اوئے ساؤنڈ ہے. اسی طرح ٹو او یہ دو ساؤنڈ آپس میں مل کے. تو مطلب یہ کہ جو دو ساؤنڈ آپس میں ملتے ہیں جس سے ایک ساؤنڈ سے دوسری ساؤنڈ کی طرف آپ گلائڈ کر کے جاتے ہیں وہ چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم ڈفتھونگس کہتے ہیں. اگر تین ساؤنڈ اسی طرح ملتے ہوں اس کو ٹرفتھونگس کہتے ہیں. جس طرح سے ہم لکھتے ہیں او یو آر او آ. اب دیکھیں تینوں ساؤنڈ جسے کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے, بہرحال آپ کو ویسے زبانی بتا رہا ہوں کہ اس کو ٹرفتھونگس کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ شارٹ والز یہ شارٹ والز ہیں ان کو شارٹ کر کے پڑھتے ہیں ای اے جیسے پٹ. اور یہ لانگ والز ہیں جن کے ساتھ ڈائیکریٹک لگتا ہے جب بین بارن. اور یہ جو والز جو دو والز ایک ساتھ لگے ہیں ان کو ہم ڈفتھونگس کہتے ہیں. بوائے ٹو پور ایسے. تھینک یو ویری مچ.